اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کی شرح شروع کرنے سے پہلے لاسٹ سنڈے کو درس ہوا تھا، لیکن اس کو آن لائن پبلش نہیں کیا گیا، اور اس کے پبلش کرنے کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ اس میں یہ ہے کہ اس کا جو کانٹینٹ تھا اس میں انسان کی حقیقت اور کچھ مزارات کے بارے میں تھا، لیکن وہ یہ تھا کہ مزارات کوئی کسی کا شوق نہیں ہے، بلکہ مزارات ضرورت ہے۔ پھر اس میں معاملہ تھا کہ زمین اور آسمان کو مسخر کر دیا گیا ہے، تو بائی ورچی آف سائنس تو ہم سب جانتے ہی ہیں، مگر وہ اہل تصوف کے حوالے سے وہ بیان کیا گیا تھا۔ انسان کی حقیقت بیان کی گئی تھی، اور جو دو آیات کا فرق ہے بظاہر، کہ ایک میں اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے لیے بنایا ہے انسان کو، اور دوسرا یہ کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو وہ تمام چیزیں جو تھیں اس میں اور بھی کچھ چیزیں اور بھی تھی، ایڈٹ تھیں۔ اس کو پبلش نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو اس کا جو 80% درس کا جو کنکلوژن ہوا وہ بالکل اینڈ میں جا کے ہوا۔ اگر آپ اینڈ نہیں سنتے تو آپ کو پچھلا جو ہے وہ ایسے لگے گا جیسے بٹس اینڈ پیسز میں ہے، وہ کنیکٹ نہیں ہوگا۔ تو نارملی لوگ سنتے نہیں ہیں پورا، تو بجائے اس کے کوئی گمراہ ہو یا کوئی خام خواہ غلط سبق پڑھ لے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ ہی سنے تو بہتر۔ سیکنڈلی جو چیزیں انہیں بیان کی گئیں وہ عام بندے کے حلق سے نیچے اترتی نہیں ہیں۔ اس میں الفاظ تو الحمدللہ آسان تھے، مگر وہ جو اس کا میٹر تھا وہ ہر ایک کے ہضم ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے اس کو پھر نہ پبلش کرنے کا فیصلہ کیا۔ بس یہ بات ہے، بددیانتی کر نہیں سکتے کہ ہم کہیں کہ درس تو ہوا، چپ کر کے بیٹھ جائیں، لوگ یہ سمجھے کہ درس ہی نہیں ہوا۔ نہیں، درس ہوا تھا لیکن پبلش نہیں کیا گیا۔ تو جو یہاں میرے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سنا، اور وہ کافی ٹائم سے میرے ساتھ ہے، تو ان کو اگر 100% نہیں تو کسی کو 10 15 20% سمجھ آ ہی گیا ہوگا کچھ نہ کچھ۔ اب ہم آیت شرح پہ، اس میں وہ کچھ وحدت الوجود کے حوالے سے بھی تھا، وہ ساری چیزیں، تو اس لیے وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ حدیث نمبر 2311، یہ جو باب اوپر امام بخاری نے دیا ہوا ہے، اس کا جو کریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ اگر وکیل اپنے موکل کے بیاف پہ کوئی کام کر دے جس میں پہلے اس کی اجازت نہ ہو، موکل کی شامل نہ ہو اجازت، اور بعد میں موکل اس کو کنفرم کر دے تو یہ جائز ہے۔ یعنی بغیر اجازت کوئی کام کر دے وکیل، اور بعد ازاں آفٹر ورڈس وہ جو جس نے وکیل بنایا ہے موکل، وہ اس کو ریٹیفائی کر دے، کنفرم کر دے، اس کا ایکشن کنفرم کر دے، تو یہ جائز ہے۔
اسی طرح اگر مقررہ مدت کے لیے قرض دے دیا تو یہ بھی جائز ہے. یہ ایکچولی یہ ریٹیفیکیشن آف ایکشن ہے، کنفرمیشن آف ایکشنز ہے جو آپ نے بیچ میں اپنا آتھورائز بندہ جو ہے اس کو شامل کیا. حدیث نمبر 2311. یہ طویل حدیث ہے، مطلب نارمل حدیث سے زیادہ ہے، اس کا میٹر ہے. روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت کو مقرر فرمایا، کیونکہ اس ٹائم یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے ہی ہوں. زکوٰۃ میں تو بکریاں بھی آ جاتی تھیں، کیٹلز بھی آ جاتے تھے، اس طرح اور بھی دوسری چیزیں آئی تھیں. عشر میں اجناس آ جاتی تھی. ٹھیک ہے، آج کل تو پیسے چلتے ہیں نا ذرا زکوٰۃ میں. تو وہ جو زکوٰۃ کا مال تھا نا، اس کی حفاظت پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی. کہتے ہیں کہ رات کو ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور غلے میں سے پیالہ بھر بھر کے اٹھانے لگا. یہ لپ ہے، وہ لپ ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا نہیں ہے نارملی، تو یہ اس کی سبسٹیوٹ ہم نے کر دیا پیالے کے ساتھ، کیونکہ یہ معنی اس کا یہی ہے پیالہ. پیالے بھر بھر کے اٹھانے لگا، جیسے آپ بوجھ میں سے نہیں نکالتے، وہ چیز. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ قسم اللہ کی، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں گا. اس پر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بہت محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسے چھوڑ دیا. وہ جب یہ سنا نا میں محتاج بھی ہوں، بال بچے ہیں. اچھا غور کرنا، ہمارے یہاں بھی نارملی یہی ہوتا. وہ ہاں، وہ کسی کو پکڑ لینا، کہتے یار میرے بچے ہیں یار. ہاں ماں باپ اس کے جو ہے 25 سال پہلے فوت میں کہتے یہ تھی. مین روڈ پہ ریڑیاں لگائی ہوں گی اور وہ ٹریفک کے لیے جگہ ہوتی ہے، وہاں سے ہٹاؤ تو کہتی ہیں جو غریب کا دیکھو نقصان کر دیا. بھائی غریب کو یہ اجازت کبھی بھی نہیں ہے کہ وہ قانون کو توڑے. یا تو آپ یہ کہنا کہ غریب کو اجازت تھی روڈ پہ ریڑی لگانے کی، اور پھر وہاں سے میونسپل کارپوریشن والوں نے اٹھا دیا، بڑا ظلم کر دیا. سمجھے؟ لیکن وہ یہی ہوتی ہے. یہ ادھر اس کا اینڈ دیکھنا، جب یہ آئے گا نا تو تب تمہیں سمجھ جائے گی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں نارمل یہی ہوتا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بتایا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا. اب یہ کہتے ہیں یہ معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو غیب کا علم نہیں تھا. وہ بھائی اللہ عطا فرمائے تو ہے، سمجھے نا. تو اللہ نے عطا فرمایا، تم ہم کون ہوتے ہو کہنے والے. یہ وہی ہے نا، وہ کہ نبی تو ہمارے جیسا ہے نا، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہی کام ہے. اور یہ ان شاء اللہ تعالیٰ کسی درس میں نے تمہیں پہلے بھی ہلکا سا کچھ بتایا ہوا، لیکن کسی درس میں تمہیں یہ کمپلیٹ پکچر دوں گا کہ یہ حرکت کیوں ہے. یہ مخالفت جو ہے مزارات کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علم غیب کی جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہوا، آپ کے نور کی کہ جو اللہ نے آپ کو مجسم نور بنایا بشر ہے لیکن مجسم نور ہے. ٹھیک ہے، آپ کا نور مکمل ہے، کامل نور ہے آپ کا. اس میں تو لوگ بے وقوفی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں جی صرف نور تھے، اور وہی بے وقوفی کرتے ہیں جو کہتے ہیں صرف بشر تھے. بات یہ ہے کہ آپ بشر بھی ہیں، لیکن آپ کا نور جو ہے وہ مکمل ہے. وہ اتنا مکمل ہے کہ اس کو کوئی شیطان، کوئی چیز دنیا کی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا. سمجھے؟ تو جو شیطان ساتھ لگا تھا، اللہ کے سے وہ بھی مسلمان ہو گیا. سمجھے؟ یہ ان شاء اللہ تعالیٰ کسی درس میں یہ سمجھاؤں گا. یہ نہیں کہ وہ جس طرح عام طور پہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث سے یا قرآن سے انہوں نے دے دیا، وہ بھی دے دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، لیکن اس کی اصل وجہ سمجھاؤں گا کہ یہ مخالفت کی اصل وجہ کیا ہے. یہ مخالفت کرنے والوں کو بھی اس کا علم نہیں ہوگا، یقیناً نہیں ہوگا. سمجھے؟ کیونکہ مسلمان کا ایک پرابلم ہے، اس کی آنکھیں دو جگہ پہ بند ہو جاتی ہیں.
جہاں پیسہ آ جائے اور جہاں عورت آ جائے، آنکھیں بند، سمجھے؟ سو میں اگر بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دینا، انشاءاللہ میں کروا دوں گا۔ اچھا جی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کو رونا دیا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، سمجھے؟ وہ پھر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کی وجہ سے مجھ کو یقین تھا کہ وہ پھر آئے گا۔ یہ صحابہ کا دیکھ لو، سمجھے؟ انہوں نے کہا فرمایا ہے نا تو یہ آئے ہی آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے فرمایا اور وہ چیز پوری نہ ہوئی ہو۔ اس لیے میں اس کی طاق میں رہا کہ وہ کب آئے گا، اور جب وہ دوسری رات آ کے پھر غلہ اٹھانے لگا تو میں نے اسے پھر پکڑا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا، لیکن اب بھی اس کی وہی التجا تھی کہ مجھے چھوڑ دے، میں محتاج ہوں، بال بچوں کا بوجھ میرے سر پر ہے، اب میں کبھی نہ آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پھر اسی سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا دیا، مجھے اس پر رحم آ گیا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا، وہ پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ میں پھر اس کے انتظار میں تھا کہ اس نے پھر تیسری رات آ کر غلہ اٹھانا شروع کر دیا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچانا اب ضروری ہو گیا۔ تیسری دفعہ ہو گیا نا، یہ تیسرا موقع ہے، ہر مرتبہ تم یقین دلاتے رہے کہ پھر نہیں آؤ گے، لیکن تم باز نہیں ہے۔ اس نے کہا اس مرتبہ مجھے چھوڑ دے تو میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پوری پڑھ لیا کرو، ایک نگران فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا، اور صبح تک شیطان تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکے گا۔ اس مرتبہ بھی پھر میں نے، وہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے دریافت کیا وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے بتایا تھا کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لو۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگران فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ صحابہ خیر کو سب سے آگے بڑھ کر لینے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہہ گیا ہے، سمجھ؟ اے ابو ہریرہ، تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا معاملہ کس سے تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ شیطان۔ اب اس کو شرح تو نیچے جو بھی لکھی ہے سو لکھی ہے، مگر تھوڑا سا مجھے یہ بھی ہو گیا کہ یار اللہ توفیق دے تو ہم خود ہی کرا دے، تو جو مسائل ہوں گے ہم دیکھ لیں گے نیچے جو ہوں گے۔ نمبر 1، جو بھی بات ہو رہی تھی نور کامل کی، ٹھیک ہے، وہ تاب ہی نہیں لا سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اسی کے اندر جو چیز مضمر ہے وہ یہ ہے کہ جب دائرہ حقیقت میں بندہ چلا جاتا ہے نا تو وہاں وہ نور ہے، اور نور میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس نے پہلی دفعہ ہی اللہ کو یہ کہہ دیا تھا سوائے تیرے مخلصین کے، سمجھے؟ صاحب میں سب کو بیکار لوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے، یہی کہا تھا نا اس نے، اگر میں غلط تو نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے؟ یہی وجہ تھی اس کی۔ یہ نور کا معاملہ ہے، ان کم بختوں کو نور کی سمجھ ہی کوئی نہیں آئی آج تک۔ یہ نہیں سمجھ آ سکتا، چاہے آپ 1 PhD کر لیں، 2 کر لیں، 10 کر لیں، عربی میں کر لیں، اسلامیات میں کر لیں، آپ جس مرضی ٹاپک پہ PhD کر لیں،
جو سے مرضی مدرسے میں پڑھ لیں، یہ معاملہ نہیں سمجھ آ سکتا، نور کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ میکسیمم یہ کریں گے کہ جی وہ روشنی اندھیروں کو وہ زائل کر دیتا ہے نور، اور وہ جی وہ حق نظر آنے لگ جاتا ہے، بس بات ختم ہو گئی، یہی تک جائیں گے، اور اس سے زیادہ نہیں جائیں گے کہیں بھی۔ سمجھے؟ سمجھ میں آئی؟ یہ تمہیں سمجھ آنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کامل جو ہے، اس کی وجہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا نا، اور یہ تو جو ہم بظاہر بات کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ سے بہترین کوئی مخلوق میں ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہذا آپ کی ہر چیز بہترین ہونی تھی، تو اس میں پھر نور جو ہے اس کا کامل ہونا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہوگی نا بات؟ عام تو یہی بندہ کر سکتا ہے، مگر اس کی یوٹیلیٹی کو آپ نارمل بندہ ڈسکس نہیں کر سکتا، اسی یوٹیلیٹی کو۔ اس میں سے ایک یوٹیلیٹی وہ ہے جو الحمدللہ تمہیں اتوار کے درس میں سمجھائی تھی، سمجھے؟ یہ مخلصین جو ہے نا، یہ وہی برانچ ہے۔ ہاں، اس میں ریاض الجنہ کی بھی بات بھی تھی۔ اچھا، بہرحال ایک تو یہ بات ہوگی۔ اچھا، انہوں نے ایک مسئلہ یہاں سے نکالا علماء نے، میں ان پہ حیران ہوں۔ علماء نے مسئلہ یہ نکالا کہ جی علم جو ہے نا فاسق اور فاجر سے بھی لیا جا سکتا، سمجھے؟ سمجھ میں آئی بات؟ شیطان جو سکھا کے گیا آیت الکرسی، میں نے وہ اس کی شرح میں لکھا نہیں، مجھے بیکاز آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ، اس لیے کہ اگر آپ فاسق اور فاجر سے دین لیں گے نا تو پھر حال برا ہی ہے۔ دنیاوی علوم آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی تم دیکھنا جو ہائر لیول پہ پڑھے گا ان کو پتہ ہوگا کہ وہ خرابہ ہی ہے، سمجھے؟ سو یہاں جو معاملہ ہے، یہاں جو معاملہ ہے، اب یہ معاملہ اگر تمہیں یہ اپنی شرح ہے، یاد رکھنا اللہ کی دی توفیق سے دو باتیں بڑی کلیئر یہاں سے تمہیں نظر آئیں گی، جو میں تمہیں سمجھاتا تھا الحمدللہ، کہ شیطان جو ہے نا، وہ یہ تو گمراہی بڑے نچلے لیول کی ہے، اسے کسی کو زنا میں لگا دیا، کسی کو شراب میں لگا دیا، یہ بڑے نچلے لیول کی ہے۔ اصل وہ جو کارروائی ڈالتا ہے نا، وہ دین کے معاملات میں ڈالتا ہے، سمجھے؟ ایک بات۔ نمبر دو، اس نے جب یہاں جان چھڑانی تھی نا، تو اس نے سہارا کس کا لیا؟ اللہ کا لیا، کیونکہ اللہ کا نام لیا اس نے کہا یہ نہیں، تو وہ کیا ہوگا کہ یہ سمجھے گا کہ یار چلو ایک اچھی چیز مل گئی ہے، مجھے چھوڑ دے گا، میری جان بچ جائے گی، اللہ کے نبی کے سامنے جانے سے میں بچ جاؤں گا، سمجھ گئے؟ کیونکہ وہاں تو پھر اسے دھواں ہو جانا تھا جل کے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے بچت کے لیے بھی اللہ کا نام استعمال کیا۔ وہ کو سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے۔ تیسری بات جو میں تمہیں پہلے سمجھاتا تھا وہ کیا تھی، کہ نماز میں یا جب یہ وسوسے آتے ہیں نا نماز میں یا نماز کے علاوہ بھی، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کو نیک ظاہر آپ سمجھ رہے ہیں کہ نیک وسوسہ ہے، وہ وسوسہ جو ہے ملہم کی طرف سے، وہ اس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے نا کہ نماز میں یہ نہیں میرے باتوں میں آ رہا، تو وہ دین کی ایسی بات شروع کر دے گا بیچ میں کہ بندے کا دھیان ادھر چلا جاتا ہے، بندہ سوچتا ہے یہ تو دین کی بات ہے، سمجھ؟ یہ تمہارے سامنے ہے۔ تو یہ جو ہے نا، وہ جی میرا بڑا مقام، وہ جی مجھے یہ نظر آ گیا، وہ ہوا میں یہ تھا، فلانا تھا، یہ تمہیں ایسی چیز میں مبتلا کرے گا جس کو آپ ڈینائی بھی نہیں کر سکتے۔ آپ تو کہیں گے یار یہ بڑی نیکی کی چیز ہے یہ تو، ٹھیک ہے، مگر ایکچولی اس کا مقصد آپ کو گمراہ کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ ڈرامے میں کوئی آتا تھا نا مقولہ، وہ مجھے آج تک یاد ہے، بڑا پسند تھا مجھے وہ، کیونکہ بات بڑی زبردست تھی۔ وہ کہتا تھا ہر بات کی تہ میں ایک بات ہوتی ہے اور وہی اصل بات ہوتی ہے، سمجھے؟ اصل بات اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس نے بندے کے اندر تکبر لانا ہے۔
تو جب وہ اس طرح کے یہ جو گیمکس ہیں، گمکس جو ہیں، یہ اس طرح کی جو پھول جڑی ہیں چھوڑ کے نا، وہ بندے کو ویژن آ رہے ہیں، او ہو کیا بات، اور ہمیں پتہ نہیں کتنے ویژن آتے ہیں. اگر ہم اس کو کاؤنٹ کرنے لگے تو ہمارے تو پیر زمین پہ نہ لگے، ہم تو بیٹھے ہوں کوئی 5ویں 6ویں آسمان پہ، معاذ اللہ استغفر اللہ. سمجھے؟ اس کا کام ہی یہی ہے. لیکن جو اناڑی ہیں، جن کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو بہت کوئی روحانیت کے بہت بڑے مقام پہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان کی طبیعت کے اندر جو تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے نا، وہی اصل میں اس بات کی تہ میں بات تھی کہ جہاں یہ تکبر میں گیا وہاں اللہ کی بارگاہ سے رندا گیا. بات ختم. یہ میرے ساتھ کا ہو گیا، بس یہی اس کا مقصد ہے. سمجھے؟ تو دیکھ لے کتنے تمہیں ملیں گے ایسے. اور مرد تو کیا، خواتین کے پیر زمین پہ نہیں ہیں. وہ توبہ استغفار. سو وہ تو بات ان جو یہاں نکالی گئی ہے، جو یہاں سے مسئلہ اخذ کیا گیا ہے، وہ ہمارے نزدیک وہ مسئلہ نہیں بنتا. علماء کے نزدیک وہ ٹھیک ہے کہ جی فاسق اور فاجر سے بھی علم لیا جا سکتا ہے. ٹھیک. ہاں ہاں، کنفرمیشن بھی کہاں سے آئے گی. سمجھے؟ سو اس کو یہ فہم الحدیث جو ہے نا اور شرع جو ہے، یہ میں نے تمہیں لاسٹ ٹائم ہی کہا تھا، مجھے اچھا نہیں لگتا بار بار کہتے ہوئے، لیکن میں بڑا مایوس ہوں. اور یہ شرح دیکھ کر نا لوگوں کی، عجیب عجیب، مطلب ایک وہ جو حدیث شریف ہم نے صحیح بخاری میں پڑھی، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہی ہے کہ میں نے نبی کریم سے 2 قسم کے علوم حاصل کیے. وہاں پہ پیالوں کا ذکر ہے، یہ میں نے 2 لپ علم کے لیے، یعنی 2 پیالے لیے. ایک جس کو میں نے بیان کر دیا، ایک میں بیان کر تو میرا گلا کاٹ دیا گیا. ٹھیک ہے. اب اس کی جو شرح میں ابن بطال جیسے شخص نے، جیسے صاحب نے، بلکہ کہنا چاہیے ابن بطال مالکی رحمۃ اللہ علیہ، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ ہم یہ نہیں کہ وہ اس کی عزت نہیں کرتے، انہوں نے یہ لکھ دیا. اور اسی طرح یہ ابن حجر اسقلانی کی طرف سے اس طرح ان ساروں نے اس کا لب الباب، ان کا جو کچھ انہوں نے لکھا اس کا لب الباب یہ ہے کہ جی اس میں چونکہ وہ زمانہ فتن کی چیزیں تھیں تو لوگ ان کا گلا کاٹ دیتے اگر وہ بیان کرتے. ٹھیک ہے. اس بنو امیہ کے جو چھوکرے تھے، لونڈے لپاڑے تھے، ان کی وجہ سے جو اہل بیت کو پرابلم آنی تھی اس کا ذکر تھا. تو وہ تو دوسری احادیث میں ویسے ہی موجود ہے. اس کو بیان کرنے لگے تو دوسروں نے تو بیان کیا، اس کو کسی کا گلا نہیں کٹا. سمجھے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہے ہی علوم باطنہ میں. سمجھے؟ وہ اگر علوم باطنہ والی چیز اگر آپ بیان کر دیں تو وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو جب سمجھ نہیں آتی تو وہ آل فول بھی بکتے ہیں. ٹھیک ہے. طرح طرح کے الزام بھی لگاتے ہیں اور کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. یہ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا ہوا، یہی ہوا ہوا. منصور ابن حلاج کے ساتھ کیا ہوا، یہی ہوا ہوا. لوگوں کو سمجھ نہیں تھی اس چیز کی. مفتیان کو، جو خام خواہ کے فقیہ بنے ہوئے تھے، ان کو، علوم ظاہر والوں کو، ان لوگوں کو علوم باطنہ کی سمجھ نہیں تھی، باطن کے سفر کی سمجھ نہیں تھی. جس طرح الحمدللہ پچھلے لاسٹ ٹائم تمہیں اتوار کے درس میں سمجھایا کہ سائر کیا ہوتا ہے اور طائر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہاں انہیں سمجھ ان چیزوں کی. جب انہیں سمجھ نہیں تھی انہوں نے اس کو جج کیا اپنے علم پہ. جو ویسے ہی کم علمی کا شکار تھے وہ ویلی میں انہوں نے اٹھا کے کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے. تو وہ جو حدیث ہے وہ ہے ہی، جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہے ہی علم تصوف، علم باطنہ، یہ تمام چیزوں کا. سمجھے؟ تھرڈلی ایک یاد ہے حدیث شریف ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ وہ نکال کے استعمال کرتی جاتی تھیں، وہ ختم ہی نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. وہ اناج ختم نہیں ہوتا تھا، جو ختم نہیں ہوتے وہ، اگر میں غلطی نہیں ہے مجھ سے، ہمارا جو بھی چیز تھی وہ ختم نہیں ہوتی تھی. میں نے اس دن میں تمہیں کہا تھا کہ اس کی شرح میں مان جاؤں گا اگر کوئی یہ والے عالم کر دیں، وہ نہیں کر سکتے اس کی شرح. سو کئی چیزیں ایسی. یہ جو حدیث شریف ہے یہ تمہارے سامنے، یہ بھی ان میں سے ایک ہے کہ جس کی شرح جو ہے وہ ان علماء کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے انٹرنسک کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کے اندر کیا. وہ اللہ کی رحمت سے تمہیں بیان کی ہے.
اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا؟ تیسری بات اس میں یہ ہے، شیطان کا جو اعتراف شکست ہے اس کے اندر، وہ کیسے ہے؟ خود شیطان ہے، ٹھیک ہے، وہ خود شیطان ہے نا، تو بتا گیا کہ شیطان نہیں آئے گا تیرے پاس اگر آیت الکرسی پڑھ لے اپنا طور، کیونکہ اسے پتہ ہے نا کہ جب یہ کوئی آیت الکرسی پڑھ کے کوئی سوئے تو میں اس کے پاس نہیں جا سکتا، تو یہ اس کا ایک اعتراف شکست ہے، سمجھے؟ اور پھر ایک یہ سینس ہے کہ عام بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار اگر یہ شیطان ہے، تو یہ اپنا توڑ خود کیوں بتائے گا، سمجھے؟ سو یہی وہ چیز ہے جو میں تو سمجھا رہا ہوں کہ وہ ایسی بیچ میں چیز ڈالے گا جس کو بندہ کہے گا نہیں یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے، نیک کام ہے، سمجھ گئے؟ سو علاج بھی اپنا بتا دیا، یہ اس کے لیے آسان تھا کیونکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے سونے سے پہلے بلا دیتا آیت الکرسی پڑھنا، سمجھے؟ یہ تو اس کے لیے ورکیبل تھا، لیکن جو ورکیبل نہیں تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے جایا جاتا۔ اچھا جی، ایک انہوں نے مسئلہ یہ نکالا ہے کہ رمضان کی زکوٰۃ صدقہ فطر کو چاند سے پہلے جمع کرنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ جائز ہے، اس کو مقرر کرنا کسی کو اس کے لیے، ٹھیک ہے، علم غیب کا بتا دیا الحمدللہ۔ تو اس حدیث کے مطابق حضرت ابو ہریرہ نے شیطان کو دیکھا، جبکہ قرآن کے مطابق انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا، یہ وہ ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، سورہ الاعراف 7ویں سورہ 27ویں آیت۔ بے شک وہ یعنی شیطان اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا معنی یہ ہے کہ شیاطین کو ان کی اصل شکل میں نہیں دیکھا جا سکتا، جبکہ حضرت ابو ہریرہ نے اس شیطان کو انسانی حالت میں دیکھا۔ اچھا خیر، اس سے یہ میں نے بریکٹ میں یہ میرا اپنا لکھا ہوا ہے، اس حدیث سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ شیطان انسانی شکل میں بھی مل سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے تمہیں وضاحت ہو جاتی ہے من الجنۃ والناس، کہ یا وہ اس انسان ہوگا تو اس کے اندر اگر وہ شیطانی وصف ہوں گے، وہ صاف ہوں گے، تو وہ بھی من الجنۃ والناس میں آ جائے گا، والناس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، سورہ ناس آخری آیت، ٹھیک ہوگی بات۔ اور دوسرا وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا کہ جو ہے تو شیطان ہے مگر انسان کے روپ میں مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہ اس کی الیبوریشن بھی ہو جاتی ہے اس کے اندر، یہ شرح اس طرح ہوتی ہے اس کی بات، آئی ڈونٹ نو بہرحال۔ دوسری بات، اس آیت پہ ذرا غور کرنے والی بات ہے، مجھے نہیں پتا انہوں نے اس کی تفسیر کیا کی ہوئی ہے، لیکن فرمایا گیا اِنَّهُ یراکم ہوا وقبیلہ، کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ اور اس کا قبیلہ، یعنی شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے، من حیث، وہاں سے، لا ترونہم، جہاں تم اسے نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پرٹیکولر جگہ کا ذکر ہے، یعنی وہ ایسی جگہ چھپ کے تمہیں دیکھے گا وہ اور اس کا قبیلہ کہ جہاں تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کو آؤٹ رائٹ یہ کر لیا ہے کہ قرآن میں یہ ہے کہ انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہاف آف دا ٹروتھ ہے۔ ہاف آف دا ٹروتھ اس طرح ہے کہ یہ میں نے جیسے بتایا کہ جو دیواروں کے کونے نہیں ہوتے، اس میں سے، باتھ روموں میں سے، ٹھیک ہے، باتھ روم اس کا گھر ہے اس طریقے سے، لیکن آپ اس کو اس جگہ پہ سے نہیں دیکھ سکتے کہ یہ یہاں پہ بھی ہے، وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو کیموفلاج کرتا ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ مگر
کبھی سنا ہوگا تم لوگوں نے کہ جینون جو فقراء ہیں مجذوب ٹائپ، جو اصلی لوگ ہیں، 2 نمبر 10 نمبر کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو کم وقت ایسی دنیا دار لوگ ہیں وہ سارے کے سارے. جیسے ہی بندہ جاتا ہے نا وہ گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، سمجھے؟ بندہ ملنے جاتا ہے نا، دعا کرانے جاتا ہے، اور جیسے ہی داخل ہوتا ہے نا گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اب کم عقل لوگوں کا یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں لو جی شاہ صاحب سے گالیاں پڑ گئی ہیں، اب اس کے کام ہو جائیں گے. میں جینون کی بات کروں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس فکرے کو، میں جینون فقیر کی بات کر رہا ہوں. حقیقت حال یہ ہے کہ وہ اس شخص کو دیکھ کے گالیاں نہیں نکال رہے ہوتے، اس شخص کو گالیاں نہیں نکال رہے ہوتے، آنے والے کو، اس کے ساتھ جو شیطان آ رہا ہوتا ہے نا اس کو گالیاں نکال رہے. میں اب اس لیے کہتا ہوں مجھے بتائیے اس کا جو انہوں نے یہاں لکھ دیا ہے یہ، اس کا کیا کریں؟ وہ بھائی اہل نظر کو نظر آتا ہے. ایسی لیے تو اہل نظر ہیں، وہ اسی لیے تو اہل نظر کہلاتے ہیں، سمجھے؟ تو اور وہ بھی اللہ کو منظور ہوا. ایک حدیث شریف میرے ذہن میں ہے، اور وہ مجھے جہاں کہیں بھی اللہ کی رحمت سے ملی میں کوٹ بھی کر دوں گا، سمجھے؟ کہ جب یہ فرمائش کی گئی کہ جی ہمیں پتہ چلے کہ قبرستان میں کیا ہو رہا ہے، تو جتنے ساتھ تھے انہوں نے دیکھا. اب یہ میں اس میں نام وغیرہ اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ جب تک یہ ملتی نہیں ہے اس کا ریفرنس نہیں ملتا. مجھے اس حدیث کا پتہ ہے، یہ میں نے بہت ٹائم پہلے کی بات ہے، مجھے پتہ ہے اس حدیث کا، لیکن مل جائے تو اچھی بات ہے، تو اس کو پورا کوٹ کر دیں گے انشاءاللہ. تو انہوں نے پھر دیکھا اللہ کی رحمت سے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، ہم نے تو یہ انہی چیزوں سے ہمارا اختلاف ہے کہ یار اس کے بعد یہاں بات ہے تو کہ جی قرآن کے مطابق انسان شیطان کو نہیں دیکھتا. تو لکھا میں نے خود ہوا، لیکن میرے شرع سے لکھا ہوا یہ. لیکن بہت امپورٹنٹ اس کے اندر ایک مسئلہ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ، جب بیان کروں گا انشاءاللہ تو مجھے سمجھ میں آ جائے گی. یہ کہتے ہیں راوی جو ہے کسی بھی حدیث کا راوی، وہ جی وہ جھوٹا ہے، لہذا یہ حدیث موضوع ہے، یعنی یہ جھوٹی حدیث ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. بیان کرنے والے کی متعلق مشہور اگر یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے مشہور جھوٹا مشہور ہونے کی وجہ سے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو جو ہے کہہ رہے ہو یہ جھوٹا ہے. یہ وہ اتنی بڑی کمزوری ہے یہ علوم الحدیث کی، جو کلاسیفیکیشن آف حدیث کی ہے، کہ اس نے تباہی پھیر کے رکھ دی ہے. ثبوت اس کا یہ تمہارے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے بات سچ کہہ گیا، سمجھے؟ تو ایون کہ شیطان جو ہے وہ سچ بول گیا جس کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہے، اور پتہ نہیں مشہور بھی کیسے ہے، یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے، ضد بازی میں ہے یا کس بازی میں ہے، حقیقت میں ہے یا کہ لوگوں نے اڑا دی ایسی خام گئی. کنفرم تو نہیں ہے نا وہ جی وہ فلانے کے بارے میں مشہور تھا جی وہ جھوٹا، لہذا ہم اس حدیث کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو جس کے بارے میں کنفرم ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بات سچ کہہ کے گیا. ٹھیک ہے، سو یہاں سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کی شہرت یہ ہو کہ وہ جھوٹ بہت بولتا ہے تو وہ کبھی سچ بھی نہیں بولے گا، سمجھے؟ اس لیے یہ جو معاملے انہوں نے کیے ہوئے نا، وہ جی یہ حدیث جھوٹی ہے فلانی ہے ڈمکانا ہے اس طرح کر کے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ انہوں نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں، خود ہی بھگتتے ہیں، یہ آخرت میں خود ہی بھگتیں گے ان ساری چیزوں کو. کیونکہ معاملہ یہ ہے، فرمایا یہ ہے کہ عمل کیسے نہیں کرے گا جب فرما دیا گیا ہے، سمجھے؟ جب فرما دیا گیا ہے تو عمل کیسے نہیں کرے، مانے گا کیسے نہیں، سمجھے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں یا معذرت ہم نہیں، مطلب یہ جو لوگ کرتے ہیں وہی ہے یہ ضعیف حدیث ہے، یہ فلانی ہے، یہ ایسے ہے.
وہ وہی بات ہے جو پہلی دفعہ تمہیں سمجھائی تھی، یا حدیث ہوتی ہے یا نہیں ہے، بات ختم ہوگی، یا تو آؤٹ رائٹلی وہ نہیں ہے تو وہ ہے، بات ختم ہوگی۔ راویوں کے حساب سے تم کلاسیفیکیشن کرتے رہو، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور قاضی کے پاس معاملہ پہنچنے سے پہلے اسے معاف کر دینا جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ نے معاف کر دیا تھا نا، چھوڑ دیا تھا، تو اس بیس کو بنا کر انہوں نے کہا کہ یہ اس میں یہ دلیل موجود ہے کہ اگر قاضی کے پاس جانے سے پہلے چور کو معاف کر دیا جائے تو وہ جائز ہے۔ سمجھے؟ یہ نہیں ہے کہ اپنے پاس سے خود ہی پکڑا اور ہاتھ کاٹ دیا جس نے چوری کی تھی۔ وہی بات ہے جو تمہیں بار بار سمجھا رہے ہیں، جو یہ بلاسفیمی، یہ جو توہین رسالت ہے یا توہین قرآن ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو لوگ خود سے سزا دینے شروع کر دیتے ہیں، وہ نہیں ہے، یہ تمہارے سامنے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کہا میں لے کے جاؤں گا وہاں پہ، وہ سزا دیں گے جو بھی دینی ہے۔ سمجھے نا بات؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ اس میں بھی ایسے ہی ہے۔ وہ جو احادیث میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، میں رپیٹ کر رہا ہوں کسی وجہ سے، وہ احادیث جن میں یہ ذکر ہے کہ صحابی نے گستاخ رسول کو قتل کر دیا اور آ کے بیان کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک کیا، ٹھیک ہے، اس احادیث کی بنیاد پہ کہتے ہیں جی ہم نے ٹھیک کیا۔ یہ جس طرح یہ بڑی بحث چلی تھی، وہ کون سا قادری تھا، ممتاز قادری کے کیس میں، یہ بہت بحث چلی تھی، اور یہ ہاں ٹی ایل پی جو ہے یہ اسی کی آف شوٹ ہے، اسی معاملے سے نکلی۔ بہرحال اس میں معاملہ اس کو بھی سمجھایا تھا، آج بھی سمجھا رہے ہیں کہ اس وقت لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہوئے نا اور آپ کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے گھبراتے تھے۔ شیطان کو دیکھا نہیں گیا، وہ ثبوت سامنے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو معاملہ پیش ہوتا تھا، اللہ کے حکم سے آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، اور کیا واقعی ایسا ہوا ہے، یا اس نے قتل اپنے ذاتی معاملے کی وجہ سے کیا اور نام یہ لگا دیا جی گستاخی کی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ریٹیفائی اس وجہ سے ہوتے تھے کہ اللہ کے حکم سے آپ کو علم حقیقت تھا کہ کیا حقیقت ہے معاملے کی، اور جب وہ صحیح ہوتا تھا تو آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے۔ اس کو بیس بنا کر آج کے دور میں یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ کے پاس اس طرح کو بلاسفیمی کا کیس آئے اور لوگ جو ہیں وہ خود ہی شروع ہو جائیں اس کو مار مور کے قتل کر کے، اور یہ کہیں گے جی ہم نے گستاخ رسول کو جو ہے وہ جہنم واصل کر دی۔ سمجھے؟ یہ ریسنٹ جو ہوا ہے جڑا والا میں، کیا ہوا، وہ ذاتی معاملہ تھا اور اس کو جو ہے وہ قرآن کی بے حرمتی میں بنا دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ چرچ وغیرہ جلانے شروع کر دی۔ یہی تمہیں اس دن بھی سمجھایا، یاد ہو اگر وہ درس، یہی سمجھایا تھا کہ لوگ اپنی ذاتی جو رنجشیں ہیں ان کو یہ گستاخ رسول، گستاخی قرآن، اس کے پردے میں جو ہے نا بندوں کو مار دیتے، تو اس کی اجازت نہیں جا سکتی۔ آج دیانت کا، شرافت کا اور عدالت کا آج وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے جو اس وقت تھا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے نماز، آپ نماز پڑھنے لگے تو اس پہ لائنیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واپس کر دیے۔ آپ نے فرمایا بی بی صاحبہ کو کہ یہ لائنیں جو ہے نا یہ وہ کچھ اس طرح کی بات ہے، یہ موو ہوتی نظر آتی ہیں یا کچھ اس طرح جو تنگ کر رہی ہیں، ایسے اس کو سمجھ لیں۔ تو وہ آپ نے نہیں پڑھی، آپ نے سادہ پہ پڑھی۔ اس میں جو مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جی وہ اصل تو نہیں ہے۔ کسی نے یہ سوال پوچھا نا کہ جی یہ جو اوپر محفل نعت میں اوپر سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ عکس کعبہ کا اور مسجد نبوی کا ہے، تو یہ بے ادبی نہیں ہے؟ تو وہ مفتی منیر الرحمن صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ جو ہے نا وہ اصل نہیں ہے۔
اصل تو وہاں ہے، تو اس کے سامنے کرنا جو ہے وہ پھر نہیں ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ لگایا کیوں ہوا؟ وہ جو آپ یہ جائے نماز پہ خانہ کعبہ کا عکس بنا ہوتا ہے، کیوں بنا ہوتا ہے؟ یہ کس نے کہا کہ کعبہ کو سجدہ کرنا؟ خانہ کعبہ تو تمہاری نماز کے درمیان آنا ہی نہیں چاہیے، تمہارا بھلا ہو جائے۔ وہ تو صرف جو بزرگوں نے بھی جو کیا ہے، جو داتا صاحب اور اس طرح یہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، کبار اولیاء جو گزرے ہیں، ٹھیک ہے، صرف سمت کے لیے، سمت کے لیے، ڈائریکشن کے لیے، کہ کیا جب جو ہم اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے کہ واقعی ہے ادھر، یہ تو نا کہ الٹی سائڈ پہ نماز پڑھ رہے ہوں، خانہ کعبہ ادھر ہو ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، وہ تو اس لیے تھا، وہ کعبہ کو سجدہ کرنے کے لیے تھوڑی تھا۔ تو جو پتھر کو سجدہ کرنا تھا پھر وہ تو برے تھے۔ نماز میں تو اللہ کا دھیان ہونا چاہیے، بس یہ ہے کعبہ کا دھیان۔ تو یہ جتنی ہے نا یہ جائے نمازیں، ان سے پرہیز کیا کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے کام۔ کیونکہ آپ کو میں نے سوال ہی کیوں پوچھا کہ جی کیوں کرتے ہیں، مجھے بھی پتا تھا اس کا جواب کہ جی وہ خانہ کعبہ سامنے رہے گا، جی کنسنٹریشن رہے گی، اس لیے کرتے ہیں وہ۔ تو آپ نے تو اس کو اپنے ذہن میں یہ تسلیم کر لیا نا کہ یہ خانہ کعبہ ہے۔ بات یہ ہے، دیکھو گستاخی گناہ میں کروں کوئی کرے، وہ گستاخی اور گناہ ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ جو اللہ رسول نے فرما دیا نا اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کو خیال کرنا چاہیے، یہ ان چیزوں سے پرہیز کو آپ کرنا چاہیے، لیکن ان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے، میں کیا کروں۔ اسی لیے تو ادھر ادھر کے ہوتے نہیں، ذلالت سے بھرے ہوئے سارے کے سارے، عزت نہیں ہے نا کسی قسم کی، میں یہ بات کر رہا ہوں، اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے سب پہ۔ آج کے لیے اتنی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، عملت السوء وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔